قبیلہ بنو سمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج کچھ زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرنے کا حسرت ناک واقعہ سناتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے باہر سفر پر گیا ہوا تھا۔ میرے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ ماں اس کو جیسے تیسے چند دن تک پالتی رہی، مگر چند دن پالنے کی وجہ سے ماں کی ممتا نے کچھ ایسا جوش مارا کہ وہ اس تصور ہی سے لرز اٹھتی کہ باپ آ کر اس فرشتے کو مٹی میں زندہ دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی پیاری بچی کو اس کی خالہ کے یہاں بھیج دیا کہ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے گی تو باپ کو بھی رحم آ جائے گا۔ میں جب سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ میرے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی اپنی خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی یہاں تک کہ کافی بڑی ہو گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں ایک دن گھر سے باہر گیا۔ ماں نے یہ سوچا کہ آج بچی کا باپ گھر نہیں ہے، کیوں نہ اس کو بلا لوں۔ اس نے اس کو بلا لیا۔ شامت اعمال کچھ دیر کے بعد باپ بھی گھر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت خوبصورت بنی سنوری پیاری بچی گھر میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہے۔ میرے دل میں ایک انجانی محبت نے جوش مارا۔ بیوی نے بھی میری نگاہوں کا اندازہ دیکھ کر بانپ لیا کہ پدری محبت جاگ اٹھی ہے اور خوشی کا اثر رنگ لے آیا ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا، نیک بخت یہ کس کی بچی ہے؟ بڑی پیاری بچی ہے، اور بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ میں نے بے اختیار بچی کو گلے سے لگا لیا۔ ماں نے اسے بتایا، تیرے باپ ہیں، اور وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ باپ کی محبت پا کر وہ تو کچھ ایسی خوش ہوئی کہ ابا ابا کہتے اس کا گلا نہ سوکھتا تھا، اور جب وہ ابا ابا کہہ کر میرے پاس دوڑتی آتی تو میں اسے گلے لگا کر عجیب سکون سا محسوس کرتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور لڑکی محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ پرورش پاتی رہی۔ مگر اس کو دیکھ کر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا۔ مجھے یہ ذلت برداشت کرنا ہوگی کہ میری لڑکی کسی کی بیوی بنے۔ لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ میری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور آخرکار میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو میں دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے بیوی سے کہا، لڑکی کو تیار کر دو، ایک دعوت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بیوی نے اس کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بنا سنوار کر تیار کر دیا۔ بچی بھی خوشی سے چہک رہی تھی کہ اپنے ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل میں چل رہا تھا کہ رات ہو گئی۔ بچی کودتی پھلانگتی خوش خوش میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور مجھ سنگ دل پر یہ جنون سوار تھا کہ جلد اس شرم کی پتلی کو مٹی میں دبا دوں۔ بچی کو کیا خبر تھی، معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں باتیں کرتی، یہاں تک کہ میں ایک جگہ جا کر رک گیا۔ پھر میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بچی حیران تھی کہ ابا جان یہاں سنسان جنگل میں یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، اور پوچھتی، ابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ اس چہکتی پھول سی بچی کے لیے قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دے۔ گڑھا کھودتے ہوئے جب میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے اور نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور توتلی زبان میں کہتی، ابا
آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جب میں نے گہرا گڑھا کھود لیا تو ایک دم اس بے گناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیختی رہی، ابا جان، میرے ابا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابا، میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا ہے۔ ابا، آپ مجھے کیوں مٹی میں دبائے جا رہے ہیں؟ اور میں بہرا، اندھا اور گونگا بنا اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی تو رحم نہ آیا اور بچی کو زندہ دفن کرنے میں اطمینان کی سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔ معصوم بچی کی مظلومیت، بے بسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ انتہائی سنگ دلی ہے۔ جو انسان دوسروں پر رحم نہیں کھاتا، خدا اس پر کیسے رحم کھائے گا؟